راستوں سے ہٹا دیا گیا۔ کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کے ہم مصداق بن جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائیں گے۔ شیطانوں سے بچ بچ کے چلیں گے۔ گلی اور بازاروں کے اندر شیطانوں کی بھیڑ بھی ہوگی لیکن ہم سے نہیں ٹکرا سکیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ضمانت ہمارے حضور نے ہمیں دی ہے۔ تو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ مومن کی زندگی ہے۔ کام کریں، گھٹنے باندھیں، سب کچھ کریں، لیکن بھروسہ اللہ پہ۔ محنت ہم نے کی ہے لیکن محنت کا نتیجہ نہ سمجھیں، اللہ کا کرم کا نتیجہ سمجھیں۔ یہ کہتے ہیں وہ منڈے نے بڑی محنت کی ہے جس لیے آگے نکل گیا ہے۔ کتنے منڈے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی اور پیچھے رہ گئے ہیں؟ جی یہ بندہ جو ہے وہ یہ بڑا زبردست تھا اس لیے آگے چلا گیا۔ زبردستی کے فوائد تو ضرور ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے کاموں کو منسوب اپنی طرف نہ کرو، اللہ کی طرف کرو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ نہیں کہ منڈے نے بڑا کام کر دکھایا، نہیں، اللہ کے سپرد۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اپنے کام اللہ کے سپرد کرو۔ کسی کے اوپر جب ہم توقع رکھتے ہیں تو ہماری توقع قدم قدم پہ ٹوٹتی ہے۔ اللہ پہ توکل کرو، دنیا پہ توقع نہ رکھو۔ ٹھیک ہے اسباب بہم پہنچاؤ، کوشش کرو، لیکن نتیجہ سب کچھ اللہ کے سپرد رکھو، انشاءاللہ خیر ہوگی، بہتر ہوگی۔ پھر مایوسی بھی نہیں ہوگی۔ جب توقع ہی لوگوں پر نہیں ہوگی تو توقع ٹوٹے گی نہیں، توقع ہوگی نہیں تو ٹوٹے گی کیسے؟ تو پھر مایوسی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ پہ توکل تمہیں اعتماد دے گا، اللہ پہ توکل تمہیں مضبوط کرے گا، اللہ پہ توکل تمہیں کھڑا کر دے گا، اللہ پہ توکل تمہیں توحید کے نور سے مالا مال کرے گا۔ اللہ پہ توکل اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ پہ توکل خشیت الہی کی نہضت کا سبب ہے، اللہ پہ توکل باطن کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ نور ہے، قبر میں بھی جائے، حشر میں بھی یہ نور ساتھ ساتھ چلے۔ تو اللہ پر توکل یہ زندگی کی خوبصورتی ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں اترنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو توکل کے نور سے مالا مال فرما۔